کہ بندہ روزے کی حالت میں بھول کے کھا لیتا ہے، بھول کے پانی پی لیتا ہے، تو اس پر اس کے لیے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا کہ بھولے سے اگر کھا لے یا پی لے پانی تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ وہ تو خوش نصیب ہے، اس کی قسمت کے کیا کہنے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا ناسیا احدکم فاکل او شرب، کہ جب تم میں سے کوئی ایک روزے کی حالت میں بھول کر پانی پی لے یا کچھ کھا لے تو وہ روزے کو فلیتم صیامہ، وہ اپنے روزے کو مکمل کرے، اپنے روزے کو مکمل کرے۔ کیوں؟ اس کا روزہ نہیں ٹوٹا بلکہ اس پر اللہ راضی ہو گیا ہے۔ کیسے؟ فرمایا کہ کیونکہ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ، وہ جو اس نے بھول کر پانی پیا، حقیقت میں اسے رب نے پانی پلایا ہے، اس پر رب راضی تھا کہ میں اس بندے کے ذہن کے اندر اسے بھلوا دوں روزہ، اور پھر وہ پانی پی لے یا کھانا کھا لے۔ جب رب کی طرف سے یہ ہوتا ہے تو وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے کہ اس پر تو رب راضی ہے، تو اس پر فرمایا کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ انا اعرابیا جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ایک اعرابی یعنی دیہاتی شخص حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے اخبرنی، مجھے خبر دیجیے، ماذا فرض اللہ علیہ من الصلاۃ، کہ اللہ نے مجھ پر کتنی نمازیں فرض کی، مجھے یہ بتا دیجیے۔ تو کیونکہ دیہات میں رہنے والا تھا، حضور کے پاس تو نہیں رہتا تھا، اسے پتا ہو کہ 5 نمازیں فرض ہیں، تو اس وجہ سے میرے محبوب علیہ السلام فرمایا کہ 5 نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں، مگر اگر نفل پڑھ لے گا تو اس کا علیحدہ سے ثواب ہے، اور نہیں پڑھے گا تو گناہ نہیں۔ اور وقالا، اس نے پھر کہا اخبرنی بما افترض اللہ علیہ من الصیام، یا رسول اللہ مجھے خبر دیجیے کہ اللہ نے ہم پر کتنا روزے فرض کیے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قال الصیام شہر رمضان الا ان تطوع شیئا، کہ رمضان شریف کے مہینے کے روزے، پورے رمضان شریف کے مہینے کے روزے اللہ نے تم پر فرض کیے ہیں، مگر یہ کہ نفل روزہ رکھے تو یعنی وہ تم پر فرض نہیں ہے، اگر رکھے گا تو اس کا علیحدہ سے ثواب ہے۔ اس کے بعد وہ پھر عرض کرتا ہے اخبرنی بما افترض اللہ علیہ من الزکاۃ، یا رسول اللہ مجھے خبر دیجیے کتنی مجھ پر اللہ نے زکوٰۃ فرض کی۔ فاخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشرائع الاسلامی، کہ جو یعنی شریعت میں جو ایک نصاب ہے زکوٰۃ کا، اس کے مطابق فرمایا، اس لیے تو فقال والذی اکرمک، اس نے کہا اس دیہاتی شخص نے، مجھے محبوب آپ کی عزت کی قسم، لا اتطوع شیئا لا انقص، کہ میں کچھ بھی اس میں سے نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، کمی بھی نہیں کروں گا زیادتی بھی نہیں کروں گا، کہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ اتنا مجھ پر روزے فرض ہیں رمضان شریف کے، اتنا مجھ پر روزانہ کی نمازیں فرض ہیں، اور پھر اتنا میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، تو
میں عین ہی اسی طرح کروں گا، اس کے خلاف نہیں کروں گا یا رسول اللہ، مجھے آپ کی عزت کی قسم، نہ اس سے کمی کروں گا نہ اس سے زیادہ کروں گا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلح ان صادقا، حضور نے فرمایا یہ فلاح پا گیا، یہ کامیاب ہو گیا اگر اس نے سچ کہا۔ اب دنیا کے اندر اسے جنت کی خوشخبری دی جا رہی ہے، کامیابی کی، کہ یہ فلاح پا گیا، اور وہ کتنا خوش نصیب ہے کہ جسے دنیا ہی میں جو یہ کام کرے۔ اب یہ صرف اس بندے کے لیے خاص نہیں تھا، بلکہ قیامت تک کے لیے محبوب کی جتنی امت ہے ساری امت کو یہ حکم عام ہے، ہر امتی کے لیے۔ وہ جو نماز پڑھتا ہے روزانہ 5 وقت، وہ جو روزے رکھتا ہے رمضان شریف کے اور قدر کرتا ہے رمضان شریف کی، وہ جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے اپنے مال سے، اس کے لیے حکم عام ہے۔ وہ اس حکم کے تحت داخل ہے کہ وہ دنیا میں بھی میرے آقا علیہ السلام نے اسے جنت کی خوشخبری عطا فرما دی۔ اور پھر آپ نے فرمایا افلح ان صدقہ، اگر اس نے سچ کہا کہ یہ اسی طرح کرے گا تو یہ فلاح پا گیا، او داخل الجنت، اور یا جنت میں داخل ہو گیا، ان صدقہ، اگر اس نے سچ کہا۔ تو اس کے بعد دوسری حدیث، جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے، جس کو اللہ نے مال و دولت دی ہے اور وہ مال خرچ کرے تو اس کا کتنا ثواب ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ آقا رجبال نبی مکی صلی اللہ علیہ وسلم کہ 2 انسانوں پر رشک کرنا چاہیے۔ ایک وہ جسے اللہ نے قرآن کی دولت دی ہے، قرآن کا علم دیا، اور رات کو بھی وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور دن کو بھی وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو ایسے انسان پر بھی رشک کرنا چاہیے۔ اور دوسرا وہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ رب کی بارگاہ میں صبح کو بھی مال خرچ کرتا ہے اور شام کو بھی مال خرچ کرتا ہے، تو فرمایا کہ یہ وہ 2 انسان ہیں کہ اس پر ان کو رشک کرنا چاہیے کہ کاش کہ اللہ ہمیں بھی یہ سعادت دے، اللہ ہمیں بھی مال دے، ہم بھی رب کی بارگاہ میں خرچ کریں، اور اللہ ہمیں بھی یہ قرآن کا علم دے، قرآن کا نور دے کہ ہم بھی رات کو بھی قرآن کی تلاوت کریں اور دن کو بھی قرآن کی تلاوت کریں۔ تو ایک تو یہ رمضان شریف کے علاوہ، لیکن جو بندہ رمضان شریف میں جس کے پاس مال ہے وہ رمضان شریف میں خرچ کرتا تو اس کا کتنا بڑا ثواب ہے، میں بھی انشاءاللہ وہ بیان کروں گا۔ اور میرا یہ پیغام جہاں جہاں تک جائے، فیس بک پر، واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر، جہاں جہاں تک میرا پیغام جائے، تو میں سب سے کہہ رہا ہوں کہ اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے، آپ صاحب مال ہیں، تو ہمارا یہاں پر مدرسہ زیر تعمیر ہے، تقریباً 80-90 لاکھ اس کی لاگت ہے، جو اس کا تخمینہ لاگت ہے۔ اور پھر یہاں پر کیونکہ حفظ ناظرہ درس نظامی کا اپنا آغاز ہو گیا ہے، تو ساتھ ساتھ مدرسہ زیر تعمیر بھی ہے، اور بچے جو پڑھتے ہیں ان کے لیے کھانے کا جو اہتمام ہوتا ہے لنگر کا، وہ بھی مدرسے میں ہی مہیا کیا جاتا ہے۔ ان کو مدرسے کے اندر ہی ان بچوں کو فی سبیل اللہ پڑھایا جا رہا ہے، اور مدرسے کے اندر ہی ان کو کھانا دیا جا رہا ہے۔ اور تو اگر کوئی بندہ ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہے تو آ کے وزٹ کرے ہمارے مدرسے کا، دیکھے کہ کتنا یہاں پر تقریباً ابھی تو یعنی ہم نے 8 کمرے بنانے ہیں، کچھ کمرے بن گئے ہیں اور کچھ کی بنیاد ہم نے رکھ دی ہے، اور پھر مسجد وہ بھی کچھ کافی اپنا دروازے تک
اس کی دیوار بھی اونچی ہو گئی ہے اور اس کے علاوہ لیٹرین ہے کچھ بن گئی ہے کچھ بنانی ہے دیگر بہت سے غسل خانے وغیرہ وضو خانے اس کے علاوہ جو ہے نا بہت سے کام رہتے ہیں تو آئیں وزٹ کریں تو اس پر کیونکہ رب نے ہی آپ کو مال دیا ہے اور یہ رب کا دیا ہوا مال اگر اسے آپ رب کی بارگاہ میں خرچ کریں گے تو آپ کے آگے اس کا جو آپ کو ثواب ملے گا اور پھر بالخصوص دینی مدارس پر تو پھر یہ تو صدقہ جاریہ بن جائے گا. کتنے آئے وہ لوگ جو اربوں کے مالک تھے لیکن جب مرے تو خالی ہاتھ گئے. تو کیوں آخر بندہ اس چیز سے غافل ہو جاتا ہے؟ یار بندہ بیمار ہو تو لاکھوں لگ جاتے ہیں ہزاروں لگ جاتے ہیں اس کی مرض پر تو اس طرح کوئی اور نقصان ہو جائے بہت سے نقصان اٹھانے پڑتے ہیں تو وہ جب برداشت ہو جاتے ہیں تو کیا دل کے ساتھ خوشی سے دین کی خاطر دے گا تو انشاءاللہ اس کا اللہ تعالیٰ قیامت تک ثواب عطا فرمائے. آمین. تو یہ حدیث پاک لوگ ہیں تمام لوگوں میں سے رسول اکرم سب سے زیادہ مال رب کی بارگاہ میں مال خرچ کرتے تھے. اجود الناس سب سے زیادہ خرچ کرتے اور پھر بالخصوص رمضان کا جب مہینہ آتا تو فرماتے ہیں کہ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرَائِيلُ وَكَانَ جِبْرَائِيلُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنُ. تو فرمایا کہ بالخصوص رمضان میں محبوب علیہ السلام اس کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے خرچ کرتے تھے رمضان شریف کے اندر. اور جبرائیل بھی فرمایا کہ اسی مہینے میں آتے تھے آپ کے پاس ہر رات میں رمضان شریف کی ہر رات میں جبرائیل میرے محبوب کے پاس آتے اور قرآن کا دورہ فرماتے تھے. تو پھر فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین یلقاہ جبرائیل علیہ السلام اجود بالخیر من الریح کہ جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آتے تو میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہوا سے بھی زیادہ رمضان شریف میں ہوا سے بھی زیادہ آپ خرچ فرماتے تھے اللہ کی بارگاہ میں. اتنی سخاوت کہ جو ہوا چلے ہوا چلتی ہے تو نظر نہیں آتی تو ہوا سے بھی زیادہ محبوب کا خرچ فرمانا رمضان شریف کے اندر. تو یہ جس نبی کا کلمہ پڑا ہے جب وہ میرے محبوب اتنی کریں تو بالخصوص رمضان شریف میں جو صاحب استطاعت ہیں صاحب مال ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ بھی اس مہینے میں بڑھ چڑھ کر اللہ خرچ کریں. اور بالخصوص کہ میں دوسری مرتبہ بھی یہی اپیل کروں گا کہ آپ ہمارے مدرسے کا ادارہ صراط مستقیم یہاں ضلع مظفر گڑھ جوتئی روڈ دانی اڈا ضلع مظفر گڑھ پتہ نوٹ کر لیں ضلع مظفر گڑھ جوتئی روڈ دانی اڈا ند اپنا قائم شاہ روڈ پل بہستی ضلع مظفر گڑھ جوتئی روڈ دانی اڈا شاہ جمال آگے دانی اڈا شاہ جمال سے آگے دانی اڈا اور نزد قائم شاہ روڈ پل بہستی یہاں پر ہمارا ادارہ صراط مستقیم مدرسہ موجود ہے. آئیں وزٹ کریں اور اگر واقعی ضرورت ہے ہمیں تو پھر آپ ہمارے ساتھ
تعاون کریں۔ انشاءاللہ اب جب آپ وزٹ کریں گے تو آپ کو یقین ہوگا